حضرت علامہ مولانا حافظ محمد حسین صاحب زندہ، تمام بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری ماں اور پردہ نشین بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ پوری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، کعبے کی بدر الدجا، پیدا کی شمس الضحیٰ، عالم نور کی پیکر لطیف محمد علی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کو جس طریقے سے پڑھاؤں، پوری ذمہ داری کے ساتھ، پوری وفاداری کے ساتھ آپ تمامی حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اور ہے جہاں میں کون ایسا حضرت حسن جیسا، ہے جہاں میں کون ایسا حضرت حسن جیسا، کس کا ہے نصیب ایسا حضرت حسن جیسا، عرض ہے خدا سینہ نور سے منور ہو، دل بنا دے بس ایسا حضرت حسن جیسا۔ اسلام کے مقدس دیوانوں، آج ہماری یہ چھٹی محفل ہے اور آج حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیان ہوگا۔ اس سے قبل کئی لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ استاد آپ کی نعت سننی ہے، جب دوست کہے اور نعت نہ سنائی جائے، ہم حسین والے ہیں دوستی نبھاتے ہیں، ہم حسین والے ہیں دوستی نبھاتے ہیں، تو دوستوں کی فرمائش کے مطابق میں نعت امام حسین آپ کے حوالے پیش کرتا ہوں، تو تمام حضرات میرے ساتھ مل کر پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ فلک پہ جنت حسین کی ہے،
فلک مطلب ہوتا ہے آسمان. فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے. فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے. جو ساری امت کی لاج رکھ لے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے. فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے. فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا. اور حبیب داور شفیع محشر جو ہے نانا حسین کا ہے. حبیب داور شفیع محشر جو ہے نانا حسین کا ہے. ارے ہماری بخشش، ہماری بخشش ضرور ہوگی، ہماری بخشش ضرور ہوگی. ہمیں بھروسہ حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی. ہمیں بھروسہ حسین کا ہے، ہماری بخشش ضرور ہوگی. ہمیں بھروسہ حسین پر. اور وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں، جہاں سے میدان کربلا ہے. وہیں سے جنت کی سرحدیں ہیں، جہاں سے میدان کربلا ہے. مگر یہ رستے، مگر یہ رستے اسے پتا ہے، مگر یہ رستے اسے پتا ہے، جو دل سے شیدا حسین کا ہے. یہ رستے اسے پتا ہے، جو دل سے شیدا حسین کا ہے. فلک پہ جنت حسین کی ہے، زمین پہ کعبہ حسین کا ہے. جو ساری امت کی لاج رکھ لے، جو ساری امت کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے. جو ساری امت کی لاج رکھ لے، وہ ایک سجدہ حسین کا ہے. درود پاک پہ اللہم صلی مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 15 رمضان المبارک کو ہوئی، 3 سن ہجری میں. جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اب دیکھیں اپنے توجہ کو، اپنی دھیان کو ادھر ادھر نہ رکھے، کیونکہ اب یہاں سے کربلا شروع بھی ہونے والا ہے. اگر آپ کی توجہ، آپ کا دھیان، اگر آپ کا دھیان ادھر ادھر رہے گا تو آپ کو کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا. اور کربلا بیان کرنا یہ 1 دن اور 2 دن کا کام نہیں ہے. اگر کربلا کی پہلے سے تیاری کی جائے تو 1 دن سے 10 دن تک لگاتار کربلا پر بیان ہو سکتا ہے. مگر ہر جگہ ماحول ایسا ہے کہ آپ چاہے کتنے بھی بڑے مقرر کو بلائیں، چاہے کتنے بھی بڑے عالم کو بلائیں،
چاہے کتنے بھی بڑے مفتی کو بلائیں، وہ سب سے پہلے بیان پہلی موروں کا رسول اللہ کی شان میں کرتے ہیں، دوسرا بیان صدیق اکبر کی شان میں کرتے ہیں، تیسرا بیان فاروق اعظم کی شان میں کرتے ہیں، چوتھا بیان عثمان غنی کی شان میں کرتے ہیں، پانچواں بیان حضرت علی کی شان میں کرتے ہیں، چھٹا بیان حضرت خاتون جنت ماں فاطمہ زہرا کی شان میں بیان کرتے ہیں، ساتواں بیان امام حسن سے شروعات کرتے ہیں۔ مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں 10 دن تک کربلا سننے والے ہیں، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں پہلے سے ہی تیاری کرتا، پہلے سے ہی آپ کو کربلا کے متعلق بیان کرتا، مگر کربلا کے بیان کو یاد کرنا، کربلا کے قصے کو یاد کرنا صرف ایک دن کا کام نہیں ہے، اس کو یاد کرنے میں لگ بھگ 1 مہینہ بھی لگتا ہے۔ اگر مجھے آپ نے پہلے بتا دیا ہوتا کہ آپ کو 10 دن کربلا پر بیان کرنا ہے تو میں 10 دن کربلا پر بیان کرتا، مگر بہرحال کیونکہ آپ کے سامنے بہت آسانی سے میں کربلا کا واقعہ پیش کروں گا کہ کربلا کی جنگ کیسے ہوئی تھی، کربلا کی شروعات کیسے ہوئی تھی۔ اس سے قبل امام حسن کی شان ملاحظہ فرمائیں۔ جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام حضرت علی کے گھر تشریف لے جاتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی آپ کے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ حضرت علی نے جب حضرت امام حسن کو دیا، آقا علیہ السلام نے حضرت امام حسن کی کان میں اذان دی۔ دیکھو جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کسی کو اذان کوئی عالم دیتا ہے، کسی کے کان میں اذان کوئی مفتی دیتا ہے، کسی کے کان میں اذان کوئی حافظ دیتا ہے، کسی کے کان میں اذان اس کا دادا دیتا ہے، کسی کے کان میں اذان اس کا نانا دیتا ہے، کسی کے کان میں اذان گاؤں کا بانگی دیتا ہے۔ مگر جب حسن پیدا ہوئے، جب علی کا بیٹا حسن پیدا ہوا تو کسی مفتی نے اذان نہیں دی، کسی قاری نے اذان نہیں دی، کسی عالم نے اذان نہیں دی، کسی مفتی نے اذان نہیں دی، بلکہ اذان اس نبی نے دی جو نبیوں کا سلطان ہے، اذان اس نبی نے دی جو چاند کو اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن کو اذان دینے والا وہ پیغمبر اسلام یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی پورے نبیوں کے تاجدار نے حضرت امام حسن کے کان میں اذان دی۔ جب اذان دینے والا نبیوں کا سلطان ہو، جب اذان دینے والا نبیوں کا تاجدار ہو، جب اذان دینے والا سب سے بڑا ہو تو اس حضرت کی عزت کا عالم کیا ہوگا، اس حضرت حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اذان دینے کے بعد بائیں کان میں آقا علیہ السلام نے تکبیر کہی، پھر حضرت علی سے فرمایا اے علی بتاؤ اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے۔ حضرت علی عرض کرنے لگتے ہیں یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے رکھ سکتا ہوں، آپ کے ہوتے ہوئے میں نام کیسے رکھ سکتا ہوں، مگر میرا یہ خیال ہے، میں نے ایک نام سوچا ہے کہ اس کا نام حرب رکھا جائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں اے علی، بچے کا نام خود اللہ تبارک و تعالی رکھے گا، اللہ تبارک و تعالی رکھے گا۔ آقا علیہ السلام نے حضرت حسن کا ابھی نام نہیں رکھا تھا تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، آقا علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے آقا علیہ السلام اس لڑکے کا نام، اس بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر کے نام کے متعلق رکھا جائے، یعنی اس کا نام حسن رکھا جائے۔ تو پتا چلا جب ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نام اس کا باپ رکھتا ہے، ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا نام اس
کی ماں رکھتی ہے. ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو نام دادا رکھتا ہے. ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نام دادی رکھتی ہے. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے نام نانا رکھتے ہیں. ہمارے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نام نانا رکھتے ہیں, نانی رکھتی ہے, کوئی رکھتی ہے, خالہ رکھتی ہے. اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی مفتی نام رکھتا ہے, کوئی عالم نام رکھتا ہے. مگر اس حسن کی شان کا عالم کیا ہوگا, اس حضرت حسن کی عزت کا احترام کیا ہوگا کہ جس کا نام خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہو. جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ رکھے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا, اس کے مرتبے کا عالم کیا ہوگا. جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کس نے رکھا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام رکھا. اور 7ویں دن حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیقہ کیا اور بال کو مڈایا گیا اور بال کو وزن کیا گیا. جتنے بال تھے اس کے مطابق چاندی کو رکھ دیا گیا اور چاندی کو خیرات کر دیا گیا. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اے صحابہ یہ میرا بیٹا حسن ہے, حسن, اور یہ سردار ہے, یہ سید ہے. اس لیے کہ ایک زمانہ آئے گا, ایک دور آئے گا کہ دو مسلمان آپس میں جھگڑا کریں گے, دو گروہ آپس میں جھگڑا کرے گی, دو جماعت آپس میں جھگڑا کرے گی. یعنی دو مسلمان کی جماعت کا کیا تھا. ایک حضرت امام حسن کو جو خلیفہ ماننے والے تھے وہ ایک جماعت وہ بھی مسلمان کی تھی. جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ ماننے والے تھے وہ دوسری جماعت تھی. یعنی دونوں جماعتیں آپس میں لڑنے لگی. کوئی کہتا ہے ہم حضرت امام حسن کو خلیفہ بنائیں گے, کوئی کہتا ہے ہم حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنائیں گے. مگر حضرت امام حسن نے 6 مہینے تک خلافت قائم فرمائی. کتنے مہینے تک وہ خلیفہ رہے؟ 6 مہینے تک حضرت امام حسن خلیفہ رہے. جب لوگوں کا یہ حال دیکھا, جب مدینہ کے لوگوں کا یہ حال دیکھا گیا کہ کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں, اس وجہ سے آپس میں جھگڑے ہو رہے ہیں, آپس میں لڑائی ہو رہی ہے, تو حضرت امام حسن نے ان دونوں گروہ کے درمیان, ان دونوں جماعتوں کے درمیان خلیفہ اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی. یعنی اب حضرت امیر معاویہ خلیفہ بن گئے. آپ کو پتا ہوگا جب آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے تو آقا علیہ السلام کے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہے. حضرت صدیق اکبر جب دنیا سے تشریف لے گئے تو دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق ہے. اپنے ذہن میں یہ یاد رکھنا, اپنے دماغوں میں یاد رکھنا کہ کربلا کہاں سے شروع ہوئی تھی, کربلا کی جنگ کہاں سے شروع ہوئی تھی. اگر آپ نے اس طریقے سے یاد کر لیا, جس طریقے سے مدرسے میں استاد پہلے بچے کو بسم اللہ سکھاتا ہے, پہلے استاد تختی سکھاتا ہے, الف اور با سکھاتا ہے, میں آپ کو پہلے سے کربلا بتانا جا رہا ہوں, میں آپ کو پہلے سے کربلا کا قصہ سناتا جا رہا ہوں کہ کربلا کیسے قائم ہوئی تھی. جب آقا علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے, خلیفہ صدیق اکبر بنے. صدیق اکبر جب چلے گئے, فاروق اعظم خلیفہ بنے. فاروق اعظم جب چلے گئے, عثمان غنی خلیفہ بنے. عثمان غنی جب دنیا سے چلے گئے, مولا کائنات خلیفہ بنے. مولا کائنات جب چلے گئے تو حضرت امام حسن کتنے مہینے تک خلیفہ بنے؟ 6 مہینے تک. یاد رکھنا کتنے مہینے تک؟ 6 مہینے تک حضرت امام حسن خلیفہ بنے. جب خلیفہ بنے تو کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنایا جائے, کچھ لوگوں نے امام حسن کو خلیفہ بنایا. آپس میں جھگڑا ہونے لگا. اس وجہ سے حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلیفہ بنا دیا. اب بہرحال وہ واقعہ کل سے آپ کو بتانا چاہوں گا, اپنے ذہن میں اتنا یاد رکھنا. حضرت امام حسن نے 6 مہینے خلافت رہے, پھر حضرت امیر معاویہ کو خلافت سونپ دی. حضرت امیر معاویہ خلافت کرتے رہے. ان
کا کام کرتے رہے، اچھا کام کرتے رہے، اسلام کو رونق ملتی رہی، اسلام کو فتوحات ملتی رہی۔ بہرحال مگر کیا دیکھتے ہیں، یہاں میں آپ کو حضرت امام حسن کی سیرت بتانے جا رہا ہوں۔ اے ڈیڈان کی سرزمین میں رہنے والوں سنی مسلمانوں، اے امام حسین سے محبت کرنے والوں، اے شہیدان کربلا سے محبت کرنے والوں، اے آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، اے صحابہ سے محبت کرنے والوں، اے ولیوں سے محبت کرنے والوں، تم نے امام حسین کی محبتوں میں یہ محفلیں سجائی ہے، تم نے امام حسین کی محبتوں میں یہ مائکے لگائے ہیں، امام حسین کی محبتوں میں تم نے یہ لائٹیں لگائی ہیں، امام حسین کی محبتوں میں تم نے شربتیں پلائے ہیں، امام حسین کی محبتوں میں تم نے پیسوں کو خرچ کیا ہے۔ کوئی 5 تھیلی دودھ دکھا رہا ہے، کوئی 10 تھیلی دودھ دکھا رہا ہے، کوئی یہ پیسے دے رہا ہے، تب دے رہا ہے۔ امام حسین کی محبت میں نیاز کھلانے والوں، ان کا کتنا بڑا ثواب ملتا ہے، ذرا سنو سنو۔ جو بھی اہل بیت اطہار کے نام پر نیازیں کرتا ہے، جو حسین کے نام پر دنیا کو کھلاتا ہے، جو حسین کے نام پر پیسوں کو خرچ کرتا ہے، جو حسین کے نام پر لنگر کھلاتا ہے، جو حسین کے نام پر کھیر کھلاتا ہے، جو حسین کے نام پر شربتیں پلاتا ہے، جو حسین کے نام پر چائے پلاتا ہے، اے ڈیڈان کی سرزمین میں رہنے والوں سنی مسلمانوں، تم نے امام حسین کے لیے جتنا بھی پیسہ خرچ کیا ہے، تم نے امام حسین کے لیے جتنے بھی روپے خرچ کیے ہیں، جو بھی کام کیا ہے، کیا تمہیں قیامت کے دن اس کا صلہ ملے گا؟ تو اس واقعے سے اندازہ لگاؤ وہ کتنے بڑے شان کے مالک ہیں، وہ کتنے بڑے سخی ہیں کہ وہ کتنا نوازتے ہیں، وہ کتنا دیتے ہیں کہ ان کی بارگاہ کو وہ بارگاہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، درے بہا دیے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا۔ آپ یہ دھیان رکھو کہ ہم نے امام حسین کے نام پر سب کچھ کھلایا ہے، کھچڑا بھی کھلایا ہے۔ اب یہ دھیان رکھو، حضرت امام حسن ہے، حضرت امام حسین ہے، اور حضرت عبداللہ بن جعفر ہے، وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ کون؟ حضرت امام حسن بھی ہے، حضرت امام حسین بھی ہے، حضرت عبداللہ بن جعفر بھی ہے، وہ حضرت عبداللہ بن جعفر بھی ہے، وہ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، وہ مدینہ سے حج کرنے کے لیے کعبہ میں جا رہے ہیں۔ تو کیا دیکھتے ہیں، جب وہ سفر میں ہیں تو جو سامان کھانے پینے کا ایک اونٹ پر رکھ دیا گیا تھا، کھانے پینے کا سامان ایک اونٹ پر رکھ دیا گیا تھا، وہ اونٹ غائب ہو جاتا ہے، وہ اونٹ کہیں چلا جاتا ہے۔ امام حسن، امام حسین اور حضرت عبداللہ سفر کرنے لگتے ہیں، مگر وہ اونٹ کہیں نہیں مل رہا ہے۔ آخر ان کو پانی کی ترس لگتی ہے، آخر ان کو پانی کی طلب ہوتی ہے، پانی کی پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا ہے، کوئی بستی نظر نہیں آ رہی ہے۔ آخر وہ چلتے رہے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے، اس کو دیکھا ایک بوڑھی عورت ہے، ایک جھوپڑی میں ہے، وہاں ایک بکری ہے۔ حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ اس بوڑھی عورت کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مدینہ سے آئے ہیں۔ کہاں سے آئے ہیں؟ مدینہ سے آئے ہیں، ہم حج کرنے کے لیے جا رہے تھے تو ہمارا ساز و سامان والا اونٹ، ہم نے کھانا پینا جس اونٹ پر رکھا تھا، ہم نے کھانا پینا اپنے کھانے کا مال جس اونٹ پر رکھا تھا، وہ اونٹ غائب ہو گیا ہے، وہ اونٹ کہیں چلا گیا ہے، ہم بھوکے ہیں، ہم پیاسے ہیں، ہم نبی کے نواسے ہیں۔ اگر آپ ہماری مدد کرو گی، اگر آپ ہمیں کھانا کھلاؤ گی، اگر آپ ہمیں پانی پلاؤ گی، جب تم مدینے میں آنا تو دیکھنا ہم تمہیں اور زیادہ نوازیں گے، ہمیں تمہیں اور زیادہ نوازیں گے۔ اس عورت نے
اس بوڑھی عورت نے ان سید زادوں کو، ان نبی کے نواسوں سے کہا کہ جو چاہو وہ کھا سکتے ہو۔ اس بوڑھی عورت نے پہلے تو حضرت امام حسن امام حسین کو پانی پلایا، پھر بکری کا دودھ پلایا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، ہمیں کھانا دو۔ جو بھی ان کے نام پر کھلاتا ہے، جو بھی ان کے نام پر شربت پلاتا ہے، اس واقعوں کو اپنے ذہن میں رکھنا اور یاد رکھنا، تم نے جتنا بھی خرچ کیا ہے، تم نے جتنا بھی امام حسین کے نام پر لوگوں کو لنگر کھلایا ہے، ان کا ثواب کیا ہے۔ کمیٹی والے لوگ بھی اس بیان کو سنیں، گاؤں والے بھی سنیں، جو امام حسین کے نام پر کھلاتے ہیں، امام حسین کے نام پر پلاتے ہیں۔ وہ امام حسین، امام حسن اور حضرت عبداللہ نے کہا کہ ہمیں کھانا کھانا ہے۔ اس بڑی عورت نے کہا کہ میرے پاس ایک بکری ہے، آپ اس کو ذبح کر کے، آپ اس کو ذبح کر کے کھا سکتے ہو۔ دیکھو تو صحیح، وہ بڑی عورت ہے مگر کتنی بڑی سخی ہے، وہ جانتی بھی نہیں ہے، وہ جانتی بھی نہیں ہے، انجان انسانوں کو کھانا کھلا رہی ہے۔ مگر حال یہ ہے کہ ہم اپنے بھائی کا حق کھا جاتے ہیں، حال یہ ہے ہم اپنی بہنوں کا حق کھا جاتے ہیں۔ مگر وہ پہلے کے لوگ تھے جو مہمانوں کو بھی کھلا دیا کرتے تھے، وہ پہلے کے لوگ تھے جو مہمان نوازی کیا کرتے تھے۔ آخر حضرت امام حسن، حضرت امام حسین نے اس بکری کو ذبح کیا۔ اس بکری کو ذبح کرنے کے بعد کھایا، کھانے کے بعد وہ حج کرنے کے لیے چلے گئے۔ آپ بیان کو آپ کے ذہن میں اتر رہا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ حج کرنے کے لیے چلے گئے، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ شام کا وقت ہوتا ہے۔ اس بوڑھی عورت کا شوہر آتا ہے اور اس بوڑھی عورت سے کہتا ہے کہ ہماری جو بکری تھی وہ بکری کہاں ہے، ہماری ایک بکری تھی وہ بکری کہاں ہے۔ تو اس بوڑھی کہتی ہے کہ 3 مسافر آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم مدینہ کے رہنے والے ہیں، ہم نبی کے نواسے ہیں، ہمارا اونٹ غائب ہو گیا ہے، جس پر ساز و سامان تھا، جس پر کھانے پینے کا تھا، اور ہم بھوکے تھے۔ اس وجہ سے میں نے ان کو بکری کھلا دی، اس وجہ سے میں نے ان کو بکری دے دی۔ وہ اس کا شوہر چلانے لگتا ہے، غصے ہونے لگتا ہے، تجھے پتا تو تھا کہ ہمارے پاس ایک ہی بکری ہے جس کی وجہ سے ہمارا گھر چل رہا تھا، جس کی وجہ سے ہماری روزی چل رہی تھی، تو نے وہ بکری بھی ان کو کھلا دی۔ بہرحال پھر کیا دیکھتے ہیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین تو حج کرنے کے لیے چلے گئے ہیں، مگر وہ بوڑھی اور بوڑھی کا شوہر وہاں رہنے لگا۔ مگر جب تک بوڑھی کے گھر میں کھانا تھا، جب تک ان کے پاس کچھ کھانے پینے کی چیزیں تھی، تب تک تو انہوں نے دن کو گزارتے رہے، دن گزارتے رہے۔ مگر کیا دیکھتے ہیں کہ اب گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ جانوروں کا چارہ لے کر مدینہ میں گئی بیچنے کے لیے، مدینے میں گئی بیچنے کے لیے، تاکہ کچھ پیسے آئے جس سے کھانا خریدا جائے، تاکہ کچھ پیسے آئے جس سے کھانے کی چیزیں خریدی جائے۔ مگر کیا دیکھتے ہیں کئی دنوں کے بعد جب وہ مدینے میں آتی ہیں، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ حج کر کے مدینہ میں آ گئے تھے۔ حضرت امام حسن نے اس بوڑھی عورت کو دیکھ لیا، کہا یہ وہی عورت ہے، وہی بوڑھی ہے کہ جب ہم حج کے لیے جا رہے تھے اس نے ہمیں پانی پلایا تھا، یہ وہی بوڑھی عورت ہے، اس نے ہمیں دودھ پلایا تھا، یہ وہی بوڑھی عورت ہے جس نے ہمیں اپنی بکری کا گوشت کھلایا تھا۔ جب امام حسن نے اس بوڑھی عورت کو دیکھا، حضرت امام حسن اس بوڑھی عورت کے پاس آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بوڑھی اماں، کیا تو مجھے پہچانتی ہے میں کون ہوں؟ وہ بوڑھی کہتی ہے نہیں نہیں، میں آپ کو نہیں پہچانتی، آپ کون ہیں؟ وہ حضرت امام حسن کہتے ہیں کہ یاد کرو کہ ایک دن ہم جا رہے تھے حج کرنے کے لیے، تو ہم آپ کے گھر رکے تھے، آپ نے ہمیں پانی پلایا تھا، آپ نے ہمیں دودھ پلایا تھا، آپ کی ایک بکری تھی، آپ نے ہمیں کھانے کے لیے دے دی تھی۔ کہا ہاں مجھے یاد آیا، کیا تم وہی ہو؟ امام حسن نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ حضرت امام حسن
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کو حکم دیتے ہیں. اس بوڑھی عورت نے ایک بکری کھلائی تھی. کتنی بکری کھلائی تھی؟ ایک بکری کھلائی تھی. وہ سخی دربار ہے. اعلیٰ حضرت کہتے تھے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے. ایک امام حسین کی نیاز کھلانے والوں، ایک ان کے نام پہ شربت پلانے والوں، ایک ان کے نام پر لنگر لٹانے والوں. دیکھو تو صحیح، اس بوڑھی عورت نے ایک بکری کو کھلایا تھا، ایک بکری کا دودھ پلایا تھا. امام حسن نے ان کو پہچان لیا. جب قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت قائم ہوگی، جب تم نے میرے حسین کے نام پر محفلیں سجائی تھی، تم نے میرے حسین کے نام پر لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، تم نے حسین کے نام پر لنگر کھلایا تھا. ارے وہ سخی دربار ہے، وہ کھانا کھلانے والوں، جاؤ جاؤ جنت میں جاؤ. تم نے میرے حسین کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا. جب قیامت کا میدان ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا، تو آقا علیہ السلام تمام کو جنت میں لے کر جائیں گے. مگر اس بوڑھی عورت نے ایک بکری کھلائی تھی. امام حسن نے اپنے غلام کو حکم دیا، اپنے نوکر کو حکم دیا، اے نوکر جاؤ 1000 درہم لے کر آؤ. اپنے گھر سے 1000 درہم دیے، اس بوڑھی عورت کو دیا اور کہا کہ 1000 بکریاں دی جائے اس بوڑھی عورت کو. کتنی بکریاں دی جائے؟ 1000 بکریاں بھی دی، 1000 درہم بھی دیے. صرف ایک بکری کھلائی تھی. اتنا نوازا کہ ایک بکری کے بدلے میں 1000 بکریاں بھی دی ہیں، 1000 دینار بھی گئے ہیں. پھر حضرت امام حسن نے کہا کہ کھانا تو میں نے بھی کھایا تھا، کھانا تو حسین نے بھی کھایا تھا، کھانا تو عبداللہ نے بھی کھایا تھا. اب جاؤ اس بوڑھی عورت کو امام حسین کے پاس لے کر جاؤ اور ان سے کہنا کہ یہ وہی بوڑھی عورت ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، جس نے ہمیں دودھ پلایا تھا. وہ نوکر بوڑھی عورت کو امام حسین کے پاس لے کر جاتا ہے. امام حسین نے پہچان لیا کہ یہ وہی بوڑھی عورت ہے جس نے ہمیں کھانا کھلایا تھا، جس نے ہمیں دودھ پلایا تھا. امام حسین نے کہا مائی یہاں کیا کرنے کے لیے آئی ہے؟ کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، یہ جانوروں کا چارہ لے کر آئی ہوں، یہاں بیچنے کے لیے آئی ہوں تاکہ میرے گھر کا گزارا ہو سکے. مگر امام حسن نے مجھے 1000 درہم دیے ہیں، 1000 بکریاں دی ہیں. امام حسین نے بھی کہا اپنے نوکر سے، امام حسین نے بھی کہا اپنے غلام سے کہ بھائی حسن نے 1000 بکریاں دی ہیں، 1000 دینار دیے ہیں، میری طرف سے بھی اس کو 1000 بکریاں دی جائے، 1000 درہم دیے جائے. کتنا فائدہ ہوا دیکھو، 2000 بکریاں ہوگی، 2000 درہم ہو گئے. اس بوڑھی عورت نے ان شہزادوں کو نبی کے نوازوں پر صرف ایک بکری کو لٹایا تھا، صرف ایک بکری کو کھلایا تھا. وہ کتنے بڑے سخی ہیں، وہ کتنے بڑے سخی ہیں کہ 2000 بکریاں ہو گئی، 2000 دینار ہو گئے. پھر حضرت امام حسین نے ان کو حضرت عبداللہ کے پاس بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس بھی جاؤ، انہوں نے بھی کھانا کھایا تھا، انہوں نے بھی دودھ پیا تھا. وہ بوڑھی عورت اور وہ بوڑھی عورت غلام کے ساتھ حضرت عبداللہ کے گھر جاتی ہے. حضرت عبداللہ پہچان لیتے ہیں کہ یہ وہی بوڑھی عورت ہے جس نے ہمیں راستے میں کھانا کھلایا تھا، یہ وہی بوڑھی عورت ہے جس نے ہمیں دودھ پلایا تھا. حضرت عبداللہ اس بوڑھی عورت سے فرماتے ہیں اے بوڑھی عورت بتا تو صحیح تم کو امام حسن اور امام حسین نے کتنا دیا ہے؟ تو وہ بوڑھی عورت کہتی ہے کہ مجھے 2000 بکریاں دی ہیں، 2000 درہم دیے ہیں. یعنی امام حسن نے 1000 بکریاں دی، امام حسین نے 1000 بکریاں دی، امام حسن نے 1000 درہم دیے، امام حسین نے 1000 درہم دیے. حضرت عبداللہ نے پھر 2000 بکریاں دی، 2000 درہم دیے. تمام کو ملا کر 4000 بکریاں ہو گئی، 4000 درہم ہو گئے. وہ بوڑھی عورت کہ جس کے گھر میں کھانے کے فاقے تھے، وہ بوڑھی عورت کہ جس کے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا،
مگر کھلایا کس کو تھا؟ کھلایا کس کو تھا؟ کھلایا کس کو تھا؟ نبی کے لال کو کھلایا تھا، نبی کے نواسوں پر کھلایا تھا۔ اے نبی کے نواسوں پر لٹانے والوں، اے نبی کے نواسوں پر نیاز کھلانے والوں، اے ان کی یاد میں جلسے سجانے والوں، اے ان کی یاد میں محفلیں سجانے والوں، چائے پلانے والوں، شربتیں پلانے والوں، میرا حسین میرا حسن نبی کے نواسے جب ایک بکری کھلانے والی بوڑھی عورت کو 4000 بکریاں دے سکتے ہیں، 4000 درہم دے سکتے ہیں، تو ہماری شان کا عالم کیا ہوگا؟ ہم تو روز امام حسین کے نام پر نیازیں کھلاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت۔ صرف ایک بکری کھلائی تھی ان نبی کے نواسوں کو۔ کتنی بکری کھلائی تھی؟ ایک بکری کھلائی، کتنا ملا؟ 4000 بکریاں ملی۔ کتنی ملی؟ 1000 امام حسن نے دی، 1000 امام حسین نے دی، 2000 حضرت عبداللہ نے دی۔ کتنی ہوئی؟ 4000۔ 1000 درہم امام حسین نے دیے، 1000 درہم امام حسن نے دیے، 2000 درہم حضرت عبداللہ نے دیے۔ کتنے ہوئے؟ 4000۔ یعنی 4000 درہم دیے، 4000 بکریاں دی، اور اپنے غلاموں کے ساتھ جب ان کے گھر میں تو جہاں پانے یہاں سوانے کے لائق بھی نہیں تھی، اتنی بکریاں ہو گئی۔ یعنی پہلے غریب تھی، یعنی اس دربار میں گئی تو شہنشاہ بنا دیا گیا، اس دربار میں گئی جو پہلے غریب تھی اب امیر بن کر جا رہی ہے، پہلے غریب بن کر آئی تھی، ان کے پاس آئی تھی، نبی کے نواسوں کے پاس آئی تھی، نبی کے نواسوں کے شہر میں آئی تھی غریب بن کر۔ جب نبی کے نواسوں کے دربار میں غریب بن کر آئی، نبی کے نواسوں نے ان کو امیر بنا کر بھیجا۔ جب وہ اپنے شوہر کے پاس پہنچی، کہا اتنی ساری بکریاں کس کی ہیں؟ اتنی ساری بکریاں کہاں سے آئی ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے جو ایک بکری ان مسافروں کو کھلائی تھی، ان مہمانوں کو کھلائی تھی، ان کی طرف سے یہ سب بکریاں آئی ہیں۔ ایک بکری کھلانے پر اتنا نوازا گیا، مگر ہم تو روز امام حسین کے نام پر کھلا رہے ہیں، ہم تو روز امام حسین کے نام پر پلا رہے ہیں۔ کیا ہمارا ایمان یہ نہیں ہے؟ کیا ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ ہم جو کھلا رہے ہیں، ہم جو پلا رہے ہیں، ہم جو نیازیں کر رہے ہیں، ہم جو محفلیں سجا رہے ہیں، وہ کربلا سے میرا حسین دیکھ رہا ہے، وہ کربلا سے میرا حسن دیکھ رہا ہے، وہ کربلا سے امام حسین دیکھ رہے ہیں کہ کون میرا چاہنے والا میرے نام پر شربت پلا رہا ہے، کون میرا چاہنے والا میرے نام پر نیازیں کھلا رہا ہے، کون میرا چاہنے والا میرے نام پر پیسے لٹا رہا ہے۔ یعنی تمہاری نیازیں کبھی بھی برباد ہو نہیں سکتی، تمہاری نیازیں بیکار ہو نہیں سکتی۔ ارے وہ دربار ہے، وہ دربار جہاں بڑے بڑے بادشاہوں کی چولی کو بھر دیا جاتا ہے، ارے وہ دربار ہے جہاں بے سہاروں کو سہارا ملتا ہے، بیچاروں کو چارہ ملتا ہے۔ وہ دربار ہے، وہ دربار جہاں صدیق کو صداقت ملتی ہے، وہ دربار ہے، وہ دربار جہاں فاروق کو عدالت ملتی ہے۔ وہ مقام ہے، ان کے نام پر کھلاؤ، ان کے نام پر پلاؤ۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ ہمیں قیامت کے دن یہی کام آنے والا ہے، یہی قیامت کے دن ہمیں کام آنے والا ہے۔ یہ ہے نبی کے نواسے تھے، یہ ہے نبی کے آل، یعنی اتنے سخی تھے، اتنے سخی تھے کہ وہ سب کو نواز دیا کرتے تھے، خود بھوکے دیتے تھے، اوروں کو کھلا دیتے تھے۔ ایسے ثابت تھے محمد کے گھرانے والوں۔ آؤ دیکھو تو صحیح حضرت امام حسن کی شان کیا ہے، حضرت امام حسین کا مقام کیا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت کو دیکھو کہ حضرت امام حسن وہ ہیں جو جانوروں سے بات کرتے ہیں۔ حضرت امام حسن کون جانور سے بات کی ہے، کس طریقے سے بات کی ہے، آپ دیکھو اور سمجھو۔ حضرت امام حسن حضرت امام حسین سے 1 سال بڑے تھے۔ کتنے بڑے تھے؟ 1 سال بڑے تھے۔ حضرت امام حسن سن ہجری 3 میں پیدا ہوئے، حضرت امام حسین سن ہجری 4 میں پیدا ہوئے۔
جس طریقے سے یہ 2026 ہے، کوئی 2026 میں پیدا ہوتا ہے تو کوئی 2027 میں پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک سال حضرت امام حسن امام حسین سے بڑے تھے۔ جب امام حسن اور امام حسین کے بچپن کا زمانہ یاد آتا ہے، کتنے نورانی وہ چہرے ہوں گے، کتنے حسین وہ چہرے ہوں گے، کتنا پیارا ان کا بچپن ہوگا۔ جب بچے چھوٹے ہو تو ان کو دیکھنے میں کتنا مزہ آتا ہے، جب بچے چھوٹے کھیل رہے ہو تو کتنا دل خوش ہوتا ہے۔ جب امام حسن کھیل رہے ہوں گے، جب امام حسین کھیل رہے ہوں گے تو دیکھنے والوں نے کیا نظارہ دیکھا ہوگا، دیکھنے والوں نے کیسے چہرے کو دیکھا ہوگا۔ امام تو کہتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے ان چہرے کو دیکھا ہے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے اہل نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ دیکھنے والوں نے نور کے بچوں کو دیکھا ہے، نور والے بچوں کو دیکھا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے کہیں دور چلے جاتے ہیں، کھیلتے کھیلتے بچے تو کھیلتے ہیں اور کھیلتے کھیلتے کہیں بھی چلے جاتے ہیں۔ حضرت امام حسین کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے کہیں دور چلے گئے تو ایک یہودی نے حضرت امام حسین کو پکڑ لیا، ایک یہودی نے امام حسین کو پکڑ کر اپنے گھر میں رکھ لیا۔ کئی دیر ہو گئی، بہت وقت گزر گیا مگر امام حسین ابھی گھر نہیں آئے۔ حضرت فاطمہ الزہرا امام حسین کو ڈھونڈ رہی ہے، خاتون جنت امام حسین کو ڈھونڈ رہی ہے مگر امام حسین کہیں نظر نہیں آ رہے ہیں، امام حسین کہیں دکھ نہیں رہے ہیں۔ حضرت جب بچہ کہیں گم ہو جائے تو ماں کا دل تڑپتا ہے، جب بچہ کہیں چلا جائے تو ماں اس کو ڈھونڈنے لگتی ہے کہ میرا بچہ کہاں گیا ہے، کہاں کھیلنے کے لیے گیا ہے۔ ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا تڑپ اٹھی کہ آخر میرا حسین کہاں گیا ہے، آخر میرا لال کہاں گیا ہے، آخر میرا لخت جگر کہاں گیا ہے۔ حضرت امام حسن کو بلایا، اے بیٹے حسن ادھر آؤ، کہیں تم نے حسین کو دیکھا ہے کیا، حسین تمہارے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ امام حسن نے کہا نہیں امی جان، مجھے پتہ نہیں ہے کہ حسین کہاں ہے، بھائی حسین کس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے کہا جاؤ اپنے بھائی حسین کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ حضرت امام حسن بھی چھوٹے ہیں، حضرت امام حسین بھی چھوٹے ہیں، یعنی بچپن کا زمانہ ہے، میری زبان سے میں ان کو چھوٹا کیسے کہوں، وہ تو تاجداروں کے بھی تاجدار ہیں، وہ تو آقاؤں کے بھی آقا ہے۔ امام نے کہا تھا ارے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ارے کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، ارے بول والے ہیں میری سرکاروں پہ، یعنی میں ان کو چھوٹا نہیں کہہ سکتا، وہ تو بڑے ہیں، ان کے بابا بھی بڑے ہیں، ان کے نانا بھی بڑے ہیں، ان کے نانا کی طرح کسی کا کوئی نانا نہیں ہے، ان کے بابا کی طرح کسی کا کوئی بابا نہیں ہے، ان کا نانا نبیوں کا تاجدار ہے، ان کا بابا تمام جنتی مردوں کا تاجدار ہے، ان کی ماں تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، نہ ان کے نانا کی طرح کسی کا نانا مل سکتا ہے، نہ ان کے باپ کی طرح کسی کا کوئی باپ ہو سکتا ہے، نہ ان کی ماں کی طرح کسی کی ماں ہو سکتی ہے، یعنی وہ بہت بڑے گھرانے کے مالک ہے، وہ بہت بڑا گھرانہ ہے، ان کی شان تو خدا پاک بیان کر سکتا ہو، تو ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم ان کے مرتبے کو بیان کریں، ہم ان کی شان کو بیان کریں۔ ارے جن کی پاکی کا خدا ہے، جن کی پاکی کا خدا پاک بیان، جن کی پاکی کا بیان خود خدا پاک کرتا ہو بیان، آیت تطہیر سے ظاہر شان اہل بیت، یعنی جن کی تعریف خود اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہو، تو ہم جیسے گنہگار کی حیثیت کیا ہے، ہم جیسے خطاکار کی حیثیت کیا ہے۔ ان کی تعریف تو صدیق اکبر نے کی ہے، ان کی تعریف تو عثمان غنی نے کی ہے، ان کی تعریف تو حضرت ابو بکر صدیق نے کی ہے، فاروق اعظم نے کی ہے، عثمان غنی نے کی ہے، تمام صحابہ نے ان کی
تعریف کی ہے، وہ تعریف کے قابل لوگ تھے، وہ بڑے گھرانے والے لوگ تھے، اس لیے میں ان کو چھوٹا نہیں کہتا، مگر ان کے بچپن کا زمانہ ہے، وہ اپنی بچپن کے زمانے میں کھیل رہے ہیں، کھیلتے کھیلتے امام حسین کئی دور چلے جاتے ہیں۔ ایک یہودی نے دیکھا کہ کتنا حسین بچہ ہے، کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ جب بچے حسین ہو، جب بچے خوبصورت ہو تو انسان کو دیکھنے کا دل کرتا ہے، انسان اس کو بار بار دیکھتا ہے۔ اور امام حسین بھی کتنے حسین تھے، امام حسین جیسا کتنا خوبصورت چہرہ تھا ان کا، کتنے خوبصورت لگتے تھے۔ اس یہودی نے حضرت امام حسین کو اپنے گھر میں لے گئے، امام حسین کو اپنے گھر میں رکھ دیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت امام حسین کو ڈھونڈتے رہے۔ کئی دوستوں سے کہا کہ بھائی تم نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے کیا؟ میرا بھائی حسین تمہارے ساتھ کھیل رہا تھا؟ تو کہا نہیں، ہم نے حسین کو نہیں دیکھا ہے۔ حضرت امام حسن امام حسین کو ڈھونڈ رہے ہیں، ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل سے ایک ہرنی کو پوچھا، جنگل کی ایک ہرنی سے کو پوچھا دیکھو ان کی شان کیا ہے، امام حسن کی، امام حسن کی شان کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ہم کن سے بات کرتے ہیں؟ ہم انسانوں سے بات کرتے ہیں، ہم جانوروں سے بات نہیں کر سکتے، ہم درندوں سے بات نہیں کر سکتے، مگر شان کیا ہے ان کی۔ امام حسن نے اس ہرنی سے پوچھا اے ہرنی بتا تو صحیح، کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ تو اس ہرنی نے کہا ہاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہرنی کو زبان دی اور اس ہرنی نے کہا ہاں میں آپ کے بھائی حسین کو دیکھا ہے۔ ایک یہودی ہے جس نے آپ کے بھائی حسین کو پکڑ لیا ہے، اپنے بھائی حسین کو کڈنیپ کر لیا ہے۔ حضرت امام حسن اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور آواز دیتے بھائی حسین کہاں ہو، بھائی حسین کدھر ہو؟ وہ یہودی گھر سے باہر آتا ہے۔ حضرت امام حسن کہتے ہیں اے تو نے ہی میرے بھائی کو پکڑا ہے، تو نے ہی میرے بھائی کو گرفت میں لیا ہے۔ تو حضرت امام حسن نے کہا دیکھ تو مجھے نہیں جانتا، تو ہمیں نہیں پہچانتا، ہم کن کے نواسے ہیں، ہمارا باپ کون ہے، ہماری ماں کون ہے، تو میرے بھائی حسین کو چھوڑ دے، ورنہ میرے نانا جان کو پتہ چل گیا، ورنہ میرے بابا جان کو پتہ چل گیا، جب میری ماں کو پتہ چل گیا کہ تو نے حسین کو پکڑ رکھا ہے، اگر میرے نانا جان دعا کر دیں گے تو تیری یہودی قوم ساری کے ساری مٹ جائے گی، یہودی قوم کا دنیا میں نام و نشان مٹ جائے گا، یہودی قوم دنیا میں نہیں پائی جائے گی۔ اگر میرے بابا جان حضرت علی کو پتہ چل گیا، اگر حضرت علی کو خبر پڑ گئی کہ تو نے میرے بھائی کو پکڑا ہے، تو ان کی تلوار سے کوئی بچ نہیں سکتا، ان کی تلوار سے کوئی بھی یہودی بچ نہیں سکتا۔ تو اس یہودی نے کہا کہ تمہارا نانا کون ہے، تمہارا باپ کون ہے، تمہاری ماں کون ہے؟ تو حضرت امام حسن نے کہا میرا نانا نبیوں کا سلطان ہے، میرا نانا نبیوں کا تاجدار ہے، میرا نانا وہ ہے جو چاند کو اشارہ کر دے چاند ٹکڑے ہو جاتا ہے، میرا نانا وہ ہے جو سورج کو اشارہ کر دے سورج پل میں آ جاتا ہے، میرا نانا وہ ہے جو پتھروں سے کلمہ پڑھاتا ہے، میرا نانا وہ ہے کہ جو اگر درخت کو بلائے تو درخت سامنے آ جاتا ہے، میرا نانا وہ ہے جو خالی کنووں میں تھوک دے تو کنواں میٹھا ہو جاتا ہے، میرا نانا وہ ہے جو ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیتا ہے، میرا نانا نبیوں کا سلطان ہے۔ کہا باپ کون ہے؟ امام حسن نے کہا کہ میرا باپ میرے والد فاتح خیبر ہے، میرے والد شیر خدا ہے، یعنی میرے والد حضرت علی ہے۔ پھر کہا کہ تمہاری ماں کون ہے؟ کہا میری ماں تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے، تمام جنتی عورتوں کی سردار یعنی فاطمہ الزہرا ہے۔ جب یہودی نے سنا اور حضرت امام حسن کو دیکھا، ارے کتنے خوبصورت چہرے ہوں گے، جن لوگوں نے ان چہروں کو دیکھا ہوگا کتنے حسین چہرے ہوں گے، کتنے پیارے چہرے ہوں گے، جب ان لوگوں نے دیکھا ہوگا امام حسن کے بچپنے کو، امام حسین کے بچپنوں کو دیکھنے والے لوگوں کو میں سلام کرتا ہوں، ان کی آنکھوں کو میں سلام کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے
ان لوگوں کو دیکھا ہے، ان لوگوں کو دیکھا ہے کہ امام کہتے ہیں کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھا۔ دیکھو ارے کعبہ تو دیکھ چکے ہو، کعبے کا کعبہ دیکھو، اتنے حسین جمیل لوگوں کو دیکھا ہوگا۔ میں تو ان کی آنکھوں کو سلام کرتا ہوں، ان کے اس سال کو سلام کرتا ہوں، اس زمانے کو سلام کرتا ہوں جس نے میرے حسین کو دیکھا ہے، جس نے میرے حسن کو دیکھا ہے۔ جیسے ہی نے سنا کہ ان کی شان یہ ہے، وہ یہودی کہتا ہے کہ پہلے مجھے کلمہ پڑھا دو۔ کیا کہتا ہے کہ مجھے کلمہ پڑھا دو۔ جب یہودی کو کلمہ پڑھایا گیا، حضرت امام حسین کو تحفے کے ساتھ دیا، تحفے بھی دیے، کھانے کی چیزیں بھی دی۔ حضرت امام حسن امام حسین کو اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں۔ جب دو بھائی ساتھ میں جا رہے ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے، جب دو حسین چہرے ساتھ میں جا رہے ہو تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ یہاں تو ایک سگا بھائی سگے بھائی کے ہاتھ سامنے بیٹھنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ آج بھائیوں میں محبتیں نہیں رہی، آج بھائیوں میں پیار نہیں رہا۔ اگر ایک بھائی کے گھر میں اچھا کھانا بنا ہو، اگر بھائی کے گھر میں اچھی چیز بنی ہو اور سامنے اس کا سگا بھائی ہو تو سگے بھائی کو کھانا نہیں بھیجواتے، سگے بھائی سے بات تک نہیں کرتے، سگے بھائی کو سلام تک نہیں کرتے۔ مگر کیا زمانہ تھا وہ زمانہ۔ حضرت امام حسن جا رہے ہیں، حضرت امام حسین بھی جا رہے ہیں۔ جب سے ہی حضرت حسین کو حضرت فاطمہ نے دیکھا، میرے لال تو کہاں چلا گیا تھا، میرے لگتے جگر تو کہاں چلا گیا تھا، میں بے چین ہو گئی تھی۔ وہ حسین ہے، وہ حسین۔ جیسے ہی حضرت حسین کو دیکھا، اپنے سینے سے لگایا اور دعاؤں سے نوازا۔ وہ میرا حسین تھا، وہ میرا حسن تھا۔ آپ دیکھو تو صحیح کتنے پیارے مقام ہے ان کی شان، ان کا زمانہ اور واقعیت بھی ایک جیسے ہی آتے ہیں۔ یعنی وہ ان کی شان یہ تھی کہ ان کو ساتھ میں ہی کھیلنے والے تھے۔ جو واقعہ امام حسن کا ہوگا وہی واقعہ امام حسین کا ہوگا۔ اگر آپ تختی والا واقعہ دیکھو تو امام حسن نے بھی تختی لکھی، امام حسین نے بھی تختی لکھی۔ اگر آپ دیکھو کہ آقا علیہ السلام جب نماز پڑھتے تھے تو امام حسن بھی آقا علیہ السلام کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے، امام حسن بھی ان کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے تھے۔ مگر کیا دیکھتے ہیں، آقا علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں، میرا حسن آقا علیہ السلام کی پیٹھ پر بیٹھ گیا ہے۔ جیسے کہ بچے اس طریقے سے سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے بچے گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں، اسی طریقے سے حضرت امام حسن آقا علیہ السلام کی پیٹھ پر سوار ہو جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، آقا علیہ السلام نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، بلکہ سجدے کو لمبا کرتے رہے، کیونکہ پیٹھ پر ان کا نواسا بیٹھا تھا، پیٹھ پر حسن بیٹھا تھا۔ کبھی حسین بھی بیٹھتے ہیں، کبھی حسن بھی بیٹھتے ہیں، مگر کیا دیکھتے ہیں کہ آقا نماز پڑھتے ہیں، امام حسن ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ آقا نماز پڑھتے ہیں مگر امام حسن کھیل رہے ہیں۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر تم نماز پڑھو اور اگر بچے شرارت کرے تو انہیں روکو مت، ان کو مارو مت، ان کو مسجدوں کے قریب کرو، ان کو مسجدوں کے قریب کرو گے ان کا دل مسجدوں میں بیٹھ جائے گا، ان کا دل مسجدوں میں لگ جائے گا۔ جس طریقے سے تم اپنے بچے کو لے کر باغ میں گھمانے کے لیے لے جاتے ہو، جس طریقے سے تم اپنے بچوں کو کھیت میں گھمانے کے لیے لے جاتے ہو، جس طریقے سے تم اپنے بچوں کو ممبئی گھمانے کے لیے لے جاتے ہو، جس طریقے سے تم اپنے بچوں کو دیو گھمانے کے لیے لے جاتے ہو، تو وہی بچے فرمائش کرتے ہیں کہ دادا جان ہمیں وہاں جانا ہے، نانا جان ہمیں وہاں جانا ہے، بابا جان ہمیں وہاں جانا ہے۔ اسی طریقے سے اپنے بچوں کو مسجدوں کے قریب کرو، اپنے بچوں کو مدرسے کے قریب کرو، مگر انسانوں کو تکلیفیں ہونے لگتی ہیں، انسانوں کو بچوں پر تکلیفیں ہونے لگتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہمارے بچے صرف جمعہ میں نظر آتے ہیں۔ ہم بھی جمعہ میں کیوں جاتے ہیں پتہ ہے، ہم ہی جمعہ کی نماز کیوں پڑھتے ہیں کہ ہمارا باپ ہمیں صرف جمعہ میں لے کر گیا ہے، ہمارا باپ ہمیں جمعہ میں لے کر گیا ہے۔ جب ہمارا باپ 5 وقت کی نماز میں لے جاتا تھا تو
ट्रस्टियों को प्रॉब्लम होने लगती थी, नमाजियों को प्रॉब्लम होने लगती थी, उनकी नमाजें इनको यूं लगता था हमारी नमाजें खराब हो जाएगी, हमारी नमाजें बिगड़ जाएगी, इसलिए वो सिर्फ जुम्मा में ही जाते थे। अगर आज से ही साथ इस्लाम तो हुक्म देता है, कौन बच्चों को मस्जिदों से रोकने वाला है? इनको ये हुक्म दिया गया है कि बच्चों को मस्जिदों से रोका जाए, कौन कहता है कि बच्चों को मस्जिदों में ना लाया जाए? क्या उनको दीन की तालीम की खबर किया? क्या उनको शरीयत वो जानता है? क्या वो कुरान को जानता है? क्या वो हदीस को जानता है? आका अलैहिस्सलाम से बड़ा कौन हो सकता है? हुजूर से बड़ा कौन हो सकता है? जो बच्चों को मस्जिदों से बाहर निकालते हैं, वो इस वाक़ये से अंदाजा लगाए शरीयत ये हुक्म देती है कि अगर बच्चा पागल हो, अगर बच्चा पेशाब कर देता हो तो मस्जिदों में लाना मना है। अगर बच्चे पागल हो, पेशाब करते हो, जिसकी वजह से मस्जिदें नापाक हो जाए तो बच्चों को लाना मना है, मगर शरीयत ये हुक्म देती है। एक एडान की सरजमीन में रहने वालों सुन्नी मुसलमानों, इस मसले को अपने दिमाग में बिठा लो और आज के बाद जब तुम्हारे बच्चे को कोई रोके तो इस तरीके से जवाब देना। इस्लाम ये हुक्म देता है कि जब बच्चा 7 साल का हो, कितने साल का? 7 साल का बच्चा हो, 7 साल का बच्चा हो तो उसे नमाज में ले जाओ, उनको मस्जिदों के करीब करो, और जब 10 साल का हो और नमाज ना जाए तो उसे मारकर भी मस्जिद में ले जाओ। जब कोई तुम्हें रोके, जब तुम्हारे बच्चे को कोई टोके तो तुम्हें ये बता सकते हो कि इस्लाम ने हुक्म दिया है बच्चों को मस्जिदों में जाने का, इस्लाम ने हुक्म दिया है बच्चों को नमाजी बनाने का, इस्लाम ने हुक्म दिया है बच्चों को कुरान सिखाने का। इसी वजह से आज मस्जिदों में कोई नमाजी नजर नहीं आते हैं, इसी वजह से आज हमारी मस्जिदें वीरान हैं, इसी वजह से आज हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं। क्यों? परवरिश तो बच्चे सही से जाते थे, अपनी बच्चे नमाजी बनने जाते हैं, मगर नमाजियों को प्रॉब्लम होने लगती है। याद रखना, अगर बच्चों को मस्जिदों के करीब करोगे तो ये मेरी बात ध्यान खोलकर सुन ला, वही बच्चे फिर शराबी नहीं बनेंगे, वो बच्चे फिर जुआ खेलने वाले नहीं बनेंगे, वो बच्चा फिर जीना करने वाले नहीं बनेंगे, वो बच्चे माँ बाप को मारने वाले नहीं बनेंगे, क्योंकि तुमने अपने बच्चों को बचपन से ही नमाजी बनाया है, तुमने अपने बच्चों को बचपन से ही मस्जिदों के करीब किया है। फिर वो शराब खाने नहीं जाएंगे, फिर वो जुआ खेलने नहीं जाएंगे। इस्लाम ने जो सबक दिया है, इस्लाम कह रहा है, मैं अपने घर की बात कहूँ तो कोई उठकर मुझे रोक सकता है, अगर मैं अपनी खुद की बात कहूँ, मेरे तरफ से कहूँ तो आप बयान को रोक सकते हो कि आप गलत बोल रहे हो। इस तरीके का इस्लाम हुक्म नहीं देता, मगर इस्लाम कह रहा है, इस्लाम हुक्म दे रहा है, शरीयत हुक्म दे रही है। एक कोई माँ का लाल जो मुझे रोक के बताए कि बच्चे जब 7 साल के हो तो मस्जिदों में नहीं जाने दिया जाए, हुक्म शरीयत दे रही है, हुक्म इस्लाम दे रहा है कि बच्चे जब 7 साल के हो तो उन्हें मस्जिद में ले जाओ, जब 10 साल के हो और बच्चे ना जाए तो उन्हें मार कर ले जाओ, यहाँ तक का हुक्म दे रहा है। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैन का दामन, हुसैन का दामन। इस्लाम ने हमें इस्लाम को समझो, क्योंकि हमने इस्लाम को नहीं समझा है, इसीलिए आज आपको कोई भी गलत शरीयत पढ़ा रहा है, अपने घर की धोराजी चला रहा है, अपने घर की बातें मनवा रहा है, मगर अपने दिल में, अपने जब आप बयान में आओ तो कुछ बातों को याद भी रखो, कुछ मसलों को याद भी रखो। हमें बच्चों को नमाजी बनाना है, हमें बच्चों को गुलाम हुसैन बनाना है, हमें अपने बच्चों को गुलाम हसन बनाना है, हमें अपने बच्चों को गुलाम हजरत ख्वाजा गरीब नवाज बनाना है, गुलाम गोश्त बनाना है। गुलाम हुसैन कब बनोगे? जब तुम अपने बच्चों को मस्जिदों में लाना चाहोगे। मैं तो कहता हूँ जितने भी बच्चे यहाँ 7 साल के हो, जिनके भी यहाँ बच्चे 7 साल के हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे
تمہارے بچے تمہاری سفارش کرا دے. اگر تم چاہتے ہو کہ تم اپنے بچوں کی وجہ سے جنت میں جائے, اگر تم اپنے بچے کو اچھا بنانا چاہتے ہو, اگر تم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دینا چاہتے ہو, تو جن کے بھی گھروں میں 7 سال کے بچے ہو, جن کے بھی گھروں میں 10 سال کے بچے ہو, ان کو مسجدوں کے قریب کرو. اگر تم نہیں چاہتے تو اپنے بچوں کو قریب کرو. میں تو کہتا ہوں اگر بچے نماز پڑھنے آئے تو انہیں گفٹ بھی دیا جائے. جس طریقے سے بچے نعت سناتے ہو تو تم گفٹ دیتے ہو, جس طریقے سے بچے کلمہ سناتے ہیں تو تم گفٹ دیتے ہو, جس طریقے سے بچے قرآن سناتے ہیں تو تم گفٹ دیتے ہو. اسی طریقے سے اگر کوئی بچہ لگاتار 1 مہینے تک 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہے, آپ ان کو بھی گفٹ دو, آپ ان کو بھی تحفے دو, تاکہ ان کا دل خوش ہوگا, وہ بھی نماز پڑھنے آئیں گے. اور کوئی بچے نماز پڑھنے آئیں گے, آپ دیکھو گھر کی رونق بچوں سے ہوتی ہے. اگر گھر سے بچے چلے جائے تو گھر نہیں لگتا. گھر کی رونق بچوں سے ہے, گھر کا گاؤں کا ماحول بھی بچوں سے ہوتا ہے. اور اگر مسجدوں میں رونق چاہتے ہو, مسجدوں میں تبدیلی چاہتے ہو, اپنے گاؤں میں تبدیلی چاہتے ہو, تو وقت تو لگے گا بچوں کو سنورنے میں. کیونکہ ہمیں یہ درس پہلے نہیں سکھایا گیا تھا. کیونکہ آج ہم نے جب ہم جاتے تھے, جب ہم مسجدوں میں جاتے تھے تو ہمارے بڑوں نے ہم کو مسجدوں سے روک دیا تھا, ہمارے بڑوں نے ہمیں مسجدوں کے باہر کر دیا تھا. ہمیں صرف جمعہ کو لے جاتے تھے, اس لیے ہم صرف جمعہ کو ہی جائیں گے. جب ایک باپ اپنے بیٹے کو ہر وقت نماز پڑھنے کے لیے لے جا, اگر وہ باپ کہیں کام پر چلا بھی گیا تو وہ بچہ خود بخود نماز پڑھنے کے لیے چلا جائے گا, وہ بچہ خود بخود نماز پڑھنا سیکھ جائے گا, وہ بچہ خود بخود وضو کرنا چاہے گا. تو میں تو یہ آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک بچوں کے باپ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ایک بچوں کی ماں میں آپ کو کہہ رہا ہوں, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت ملے, اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے امام حسین خوش ہو, اگر تم چاہتے ہو کہ تم سے آقا علیہ السلام راضی ہو, تو تم اپنے بچوں کو مسجدوں کے قریب کرو, اپنے بچے کو خود مسجد میں لے کر جاؤ. اپنے بچے, اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو کوئی بات نہیں, مگر اپنے بچے کو قریب کرو. جب تمہارا بچہ نماز پڑھے گا تو پھر وہ تمہیں کہے گا بابا جان میں تو نماز پڑھتا ہوں, آپ بھی نماز پڑھو. میں تو آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آؤ, مگر آپ میری بات مانتے نہیں ہیں, آپ میری بات کو سنتے نہیں ہیں. مگر جب بیٹا باپ کو کہے گا تو باپ کی بیٹے کی بات باپ کو ضرور ماننی پڑتی ہے. اگر بیٹا کہے بابا جان مجھے فون چاہیے تو باپ فون دلاتا ہے. اگر بیٹا کہے کہ مجھے سائیکل چاہیے تو سائیکل دلاتے ہو. اگر بیٹا یہ کہے کہ مجھے وہ چیز چاہیے تو وہ چیز دلاتے ہو. اگر آپ کا بیٹا نمازی ہوگا, جب آپ کا بیٹا نیک ہوگا تو وہ آپ سے کہے گا بابا جان میں تو نماز پڑھتا ہوں, آپ بھی نماز پڑھنے کے لیے جاؤ. تو پھر دیکھنا مسجدوں میں رونق کیسی ہوگی, پھر دیکھنا گاؤں میں رونقیں کیسی ہوگی, پھر دیکھنا گاؤں کا ماحول کیسا ہوگا. دیکھو وہی بچوں کو لے جانا چاہیے, پاگل بچوں کو مسجدوں میں جانا منع ہے. جو بچے پیشاب کر دیتے ہو ان کو لے جانا منع ہے, مگر جو بچے ہوشیار ہو, سمجھتے ہو, اور بچے تو سب سمجھتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ ان کا باپ کون ہے, وہ کسی اور کو باپ نہیں کہہ دیتے, انہیں پتا ہے ان کی ماں کون ہے, انہیں سب پتا چلتا ہے بچوں کو. انہیں پیشاب لگتی ہے تو وہ مسجدوں میں پیشاب کرنے کے لیے نہیں جاتے, انہیں پیشاب لگتی ہے تو وہ پیشاب خانے میں جاتے ہیں. انہیں عقل ہے تو تمہیں بھی عقل ہونی چاہیے, تمہیں بھی دماغ ہونا چاہیے. بچوں کو روکنے والوں, انہیں سب کچھ پتا ہے کہ ہمیں پیشاب کہاں کرنا ہے, وہ پیشاب کرنے مسجد میں نہیں جائیں گے. اگر جو بچہ پیشاب کرنے کے لیے مسجد میں جاتا ہو تو سمجھ لو کہ وہ پاگل ہے, آپ اس کو منع کر سکتے ہو. مگر جو بچے کو سب عقل ہے, جو سب کچھ جانتا ہے, جو 7 سال کا ہے, تو پھر آپ کو اجازت نہیں ہے کہ تم بچوں کو روکو, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ تم بچوں کو بولو, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ تم بچوں کو مسجدوں کے باہر نکال دو, آپ کو اجازت نہیں ہے کہ تم بچوں کو مسجدوں کے باہر کر دو. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں, اگر چاہتے ہو کہ تمہارے گاؤں کا ماحول بدلے, اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے بچے صراط مستقیم پر چلے, اگر تم چاہتے ہو, اور دیکھو تو صحیح ہمارے گاؤں کا ماحول کیا ہے. آج ہر جگہ کا ماحول بن چکا ہے, صرف اس گاؤں کا ماحول نہیں ہے, میرے گاؤں کا بھی ماحول یہی ہے, پوری دنیا کا ماحول یہ ہے. آج مسلمانوں کے بچے شراب کے اڈوں پر
ہیں، آج مسلمانوں کے بچے سینے کے اڈوں پہ ہیں، آج مسلمانوں کے بچے جوا کھیلنے کے اڈوں پر ہیں، آج مسلمانوں کے بچے ناچنے میں آگے ہیں۔ جب تمہارا چھوٹا بچہ ناچتا ہے تب تم نہیں روکتے، مسجدوں میں جانے سے بچے کو روکتے ہیں۔ جب ناچتے ہیں تب تمہاری غیرت کہاں مر جاتی ہے، تب تمہاری ہوشیاری کہاں مر جاتی ہے۔ مسجدوں میں جانے سے روک رہے ہو اور بچہ ناچ رہا ہے تو پیسے لٹا رہے ہو اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کا غلام کہتے ہو، اپنے آپ کو حسین سے محبت کرنے والا کہتے ہو۔ بچوں کو مسجدوں سے مت روکو، اگر بچہ ناچ رہا ہے تو اس کو روکو، اگر بچہ گالی دے رہا ہے تو ان کو روکو، اگر بچہ بڑوں کے سامنے بول رہا ہے تو روکو، اگر بچہ گانے سنا رہا ہے تو ان کو روکو، اگر بچہ قرآن پڑھ رہا ہے تو ان کو تحفے دو، اگر بچہ نیک ہے تو ان کو تحفے دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حسینیت۔ ہمیں گاؤں کا ماحول بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو حسینی بنانا ہے، ہمیں اپنے آپ کو آقا علیہ السلام کا غلام بنانا ہے۔ تو بہرحال قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، اور نہیں سمجھو گے تم مٹ جاؤ گے سنی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔